نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی، پسینے سے میرے خیال کو سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دیں جسے آلے نبی سفینے سے، میرے خیال کو اور نبی کے در کے گداگر رئیس ہے محسن، نبی کے در کے گداگر رئیس ہے محسن، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے، میرے خیال کو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عمران حیدر ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے بڑے خوبصورت کلام کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سارے دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جو اس وقت ہمارا پروگرام نیوز کیفے دیکھ رہے ہیں۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت مبارک دن آج کی شام شب برات، جس کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جن کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، جیسے فجر کی نماز، نماز تہجد، عشاء کی نماز، اور بہت ساری الگ الگ جگہوں پہ ہر ایک چیز کی اہمیت اپنی اپنی ہوتی ہے۔ تو یہ شب برات، یہ چند جو پورے سال میں چند راتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی مقدس رات ہے، اور اس رات کے لیے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اپنی مرادیں پوری کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے
رو کے, گڑ گڑا کے, دعا مانگ کے, عبادت کر کے. تو آج ہم نے اسی حوالے سے ایک نشست رکھی ہے. اپنے مہمانوں کے ساتھ ہم بات کریں گے جو علماء دین ہیں, جن سے ہم جانیں گے کہ آج کی رات کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے, اور جو آج تک ہم عبادت کرتے آئے ہیں یا جو آج تک ہم اس رات کو زیادہ سے زیادہ اس کا جو فائدہ لیتے رہے ہیں وہ کیا ٹھیک تھا, یا اس میں اور بہتری کیسے آ سکتی ہے, یا اس دین اسلام کی روشنی میں کیا کیا حوالے ملتے ہیں. جو بزرگان دین ہیں یا جو اور بڑی بڑی ہستیاں ہیں دین کے حوالے سے, انہوں نے اس رات کے بارے میں کیا کہا ہے اور انہوں نے کس طرح اس رات کے فائدے اٹھائے. میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا, میرے ساتھ موجود ہیں علامہ عباس مہدی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک الحمدللہ, کرم مولانا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے دوسرے مہمان مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب, ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. آپ سارے دوستوں سے سلام علیکم. میرا ایک دوست جو ہے نا وہ آج لیٹ ہو گیا اور میں تھوڑا سا نا مجھے مزہ نہیں آ رہا. وہ بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک ہیں, خوش ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج بڑے سجے ہوئے ہیں آپ. بس جی رات ہی ایسی آ رہی ہے. اچھا دن میں ہی سج کے بیٹھ گئے؟ جی ہاں, تیاری تو شروع سے ہی ہوتی ہے. ابھی دن میں 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی تو لگ پتہ جانا. کوئی بات نہیں, وہ بھی اس کے دن ہے, یہ بھی اسی. یہ کیا بات, کیا بات. علامہ عباس مہدی صاحب, سر شب برات, شب برات اگر بچوں سے پوچھا جائے تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں, اور یہ پٹاخے, مگر ایکچولی شب برات کیا ہے اور کیوں اسے ایک اہم اور مقدس رات تصور کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی خیر خلقہ اجمعین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد, شب برات شب قدر کے بعد تمام راتوں میں مقدس ترین رات ہے. شب قدر کے بعد اس شب کو شب برات بھی کہتے ہیں, شب مبارک بھی کہتے ہیں, شب رحمت بھی کہتے ہیں, شب مغفرت بھی کہتے ہیں. یہ اس کے مختلف نام ہیں. یقیناً جیسے شب قدر ہے اس کے پیچھے بھی پورا ایک سلسلہ ہے, اس کی ایک اہمیت ہے. اسی طرح سے شب برات بھی اس کے پیچھے بھی ایک راز پوشیدہ ہے, اس کے پیچھے بھی پوری ایک حقیقت ہے جو پنہاں ہے. اس کی طرف اصل میں اگر انسان رجوع کرے تو اس کو فوائد کثیر جو ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں. من جملہ اس رات کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے, بلکہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ رات کے 2 پہر گزر جانے کے بعد اللہ کے رسول بستر پہ تشریف فرما نہیں ہے. مجھے تشویق ہوئی, میں نے حضور کو پانے کی جستجو کی, تو ڈھونڈنے کے بعد مجھے جنت البقیع میں سرکار دو عالم جو ہیں وہ ملے. اس عالم میں کہ آپ حالت سجدہ میں تھے اور بارگاہ خداوندی میں راز و نیاز کر رہے تھے. میں کافی دیر رکی کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ سجدے سے سر اٹھائیں تو میں دریافت کروں. تو جب اللہ کے رسول نے سر اٹھایا تو میں نے جب دریافت کیا کہ حضور آپ یہاں, تو انہوں نے اس شب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ, یہ رات بڑی متبرک رات ہے. اس رات کو اگر کوئی انسان بیدار ہو کر اپنے آپ کو پروردگار عالم کے حضور پیش کرے, پھر جو کچھ بھی اس سے ہو سکتا ہے بطور عبادت وہ انجام بجا لائے, تو جو کچھ بھی پروردگار عالم سے وہ مانگے تو وہ اس کو عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. خرم اقبال رحمانی صاحب, آپ اس مبارک رات کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ دین کی روشنی میں یہ جو رات ہے شب برات, یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الدخان ہے 25ویں پارے کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین
فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ جو شب براءت ہے، جسے شب براءت کہا جاتا ہے، اس رات کی ایک اہمیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، ایک تو یہ ہے کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا وہ حصہ جو اگلے سال تک رسول اللہ پہ نازل ہونا تھا وہ فرشتوں کے سپرد فرما دیا۔ اچھا، اور دوسرا، اس رات میں لوگوں کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو اس رات میں رزق، عمر، اولاد کی پیدائش، یہ تمام چیزوں کے فیصلے اگلے سال تک جو کچھ ہونا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، وہ لوح محفوظ سے نقل کر کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس رات کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے اس رات کے اندر شب بیداری کے حوالے سے اپنے صحابہ کرام کو تلقین فرمائی، جیسے کہ علامہ صاحب ابھی جس حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، ترمذی میں اور ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عائشہ، آج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پہ اتنا زیادہ مہربان ہے کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک استعارہ ہے کثرت کی طرف، کہ پہلی بات تو بکری کے بال تو شمار کر ہی نہیں سکتے، اپنے سر کے بال جو اتنا چھوٹا سا سر ہے وہ شمار میں نہیں آ سکتے، تو اتنی بڑی بکری اس کے بال کیسے شمار میں آ سکتے؟ پھر اتنا بڑا ریوڑ کہ عرب بھی جس کو سب سے بڑا ریوڑ شمار کیا کرتے تھے، وہ قبیلہ بنی کلب، پہچانا ہی بکریوں کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اتنی کثیر تعداد میں بکریاں، پھر اتنے کثیر تعداد میں بال، یعنی اشارہ یہ ہے کہ جس طرح وہ شمار میں نہیں آ سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت مبارکہ کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی رحمت فرماتا ہے کہ ان گنت لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اس رات۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ عباس مہدی صاحب، کچھ دن ہوتے ہیں ہماری زندگی میں بھی وہ اہمیت حاصل کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے لیے، ایک انسان کے لیے اس کی اپنی سالگرہ کا دن وہ بڑا اہم ہوتا ہے، وہ ہر دفعہ وہ ایک اسے مناتا بھی ہے، یا اس دن اسے کوئی اگر مبارکباد دیتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی خاص دن ہے جو اللہ تعالیٰ کے بڑے نزدیک ہیں یہ دن، اور ان دنوں میں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اور مطلب کچھ ایسی عبادت جو ہے نا وہ کی جائے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس کے لیے کیا آپ کہتے ہیں کہ اس رات کو کیسے اس رات کے حوالے سے کچھ تو اعمال مخصوصہ ہیں جو رات میں بجا لائے جائیں گے، جن میں سے من جملہ 100 رکعت نماز کا جو ہے وہ حکم ہوا ہے کہ 100 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھی جائے، سورہ حمد کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے، اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھی جائے جس میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، اور اس طریقے سے یہ 4 رکعت نماز پوری ہوگی۔ اس کے بعد جو اس رات کا جو بہترین عمل ہے، جو مذہب اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے وہ بہترین عمل یہ ہے کہ اس رات اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء سے آپ مصافحہ کریں، تو اس کا بہترین عمل یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے۔ لیکن اب ظاہر ہے ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ زیارت امام مظلوم کے لیے تشریف لے جائے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جو بالکل مختصر سی زیارت ہے وہ یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر اپنے گھر کی چھت پہ چلا جائے، یا اگر چھت میسر نہیں ہے تو جہاں مصلی بچھا کے روبہ قبلہ ہو کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی جانب اشارہ کر کے فقط اتنا جملہ کہہ دے، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ فقط یہ جملہ کہنا جو ہے وہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کے نام اعمال میں ایک حج مقبول اور ایک عمرہ مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حوالہ کہاں ملتا ہے؟ یہ بہت ساری کتب اہل بیت علیہم السلام میں کثیر اس کے جی، اور اس کے بعد جو اس کے اندر جو جس میں برادران اہل سنت کی کتب مبارکہ میں بھی یہ بات موجود ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ اس رات کثرت سے درود پڑھا جائے۔ یہ ماہ شعبان چونکہ منسوب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو علماء نے یہ ارشاد فرمایا، جس میں علامہ عسقلانی نے اس کو لکھا ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ کثرت سے درود پڑھنے والا جو ہے وہ اتنی جلدی جنت میں جائے گا
کہ جو جنتی جو کھڑے ہیں یعنی وہاں پہ جو روکے گئے ہیں جن کو جانے کے لیے کہا جا رہا ہے ان سے بھی اجلت میں جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تیسرا اس رات کے حوالے سے بات ہے وہ ہے صدقہ۔ یہ ایک تو پورا مہینہ جو ہے وہ صدقے کا مہینہ، صدقہ دینا ویسے تو پورا سال ہی دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ بعض ایام بعض مواقع جو ہیں وہ اجر و ثواب کے حوالے سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا ویسے آپ نماز پڑھیں تو آپ کو جو اس کا ثواب ہے وہی ملے گا، لیکن وہی نماز اگر آپ شب قدر میں پڑھیں گے تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سے اس رات کے اندر جو آپ عمل کریں گے وہ عمل بھی دوسرے راتوں سے جو ہے وہ افضل ہو جائے گا۔ تو صدقہ پورے مہینے میں دیں، لیکن اس رات میں جب آپ جو ہے وہ صدقہ دیں گے تو یقیناً اس کا اجر و ثواب جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ مفتی صاحب آپ بھی بریف کیجئے کہ کس طرح جو ہے وہ اس رات کو عبادت کی جانی چاہیے، جس طرح 100 رکعت نماز کا کہا گیا ہے، درود پاک بہت سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے، یہ علامہ صاحب نے فرمایا، آپ کیا کہیں گے؟ پہلی جو بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی قرب خداوندی کے حوالے سے، جی تو عام دنوں میں بندہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرب حاصل کرے۔ اس رات کے حوالے سے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جناب علی سے فرمایا کہ علی جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو فقوموا لیالیہا، اس کی رات میں قیام کرنا، وصوموا نہارہا، اور اس کے اگلے دن کا روزہ رکھنا، کیونکہ اس رات اللہ سبحانہ و تعالی غروب آفتاب کے بعد ہی آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہو جاتا ہے، یعنی اپنے بندوں سے قریب آ جاتا ہے۔ عام دنوں میں بندہ قرب کی کیفیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس رات میں اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس کی رحمت بندوں کے قریب آ جاتی ہے، اور اپنی شان کے مطابق جس کی کیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس قرب کو مزید حاصل کرنے کے لیے جب پروردگار تو اتنا قریب آ گیا ہے، اب بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سرکار نے ارشاد فرما دیا 2 کام کرنے، ایک تو اس رات میں عبادت کرنی ہے، دوسرا اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اب عبادت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں اور اپنے غلاموں پر بے انتہا شفقت فرمانے والے ہیں، سرکار نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی، اور سرکار کی رحمت کا ایک جھلک اگر ہم دیکھنا چاہیں، مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا پسند، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا مشقت میں پڑھنا مجھے گرا نہ گزرتا تو میں مسواک کو ہر وضو کے ساتھ فرض قرار دے دیتا، لیکن تم مشقت میں پڑ جاؤ گے اس لیے میں نے مسواک کو فرض قرار نہیں دی۔ اس طرح کی اور بے شمار روایات ملتی ہیں جس میں سرکار نے غلاموں پہ شفقت فرمائی ہے کہ تم اس پہ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو غلاموں پہ شفقت فرمائی کہ فقوموا لیالیہا، اس کی رات میں بس قیام کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، لیکن جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں انہوں نے کچھ احسان فرمایا، کچھ مخصوص عبادات بتائیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہم تھوڑا سا وقفے کے بعد ہم انہیں بھی اس حوالے سے بات کریں گے، اور آج کے دن کے ساتھ قضائے عمری کا ذکر ہوتا ہے، اس بارے میں بات کریں گے، قبرستان میں قبروں پہ جانا اور یہ پٹاخے پھوڑ کے خوشی منانا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ باقی عمران حیدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت کلام ہمارے شو میں پیش کیا۔ دوستوں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت آواز کے مالک دوست موجود ہوں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ تیری شان امان والو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا
کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اور میں گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، تیرا فضل و بدل ہے بے بہا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اور جو حساب روزے حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، اور نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، اور میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان وال ہو، اللہ جل جلالہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ریحان خان ہے جناب، یہ ریحان خان صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں اتنی پیاری حمد پیش کی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، شکریہ، اور آپ کو اپنے اس نشست میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے بات کر رہے تھے، اور مفتی صاحب ہمیں آج کی رات کے حوالے سے عبادت کے طریقے ہمیں ان سے آگاہ کر رہے تھے کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اس رات کا اٹھا سکتے ہیں، ایسی وہ کون سی عبادات ہیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو جناب میں چاہتا ہوں وہیں سے آپ دوبارہ کنٹینیو کیجئے۔ بہت شکریہ۔ میں پہلے تو وہ حدیث مبارکہ مکمل کر دوں جو میں نے مولا کائنات کی حدیث شروع کی تھی، ابن ماجہ شریف کی۔
تو اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غروب آفتاب کے بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو ندا دیتا ہے، پکارتا ہے کہ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق میں فراخی عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا کہ اس کو عافیت عطا کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کو مغفرت عطا کروں، حتیٰ کہ طلوع فجر تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ ندا دے رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس رات میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی توسط سے ہم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ہم نے اس رات کا قیام کرنا ہے۔ اچھا، رات سے پہلے تیاری، جیسے بوبی بھائی سے آپ نے بات کی رات کی ابھی سے تیاری ہو گئی، تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ رات تو شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد، لیکن اس سے پہلے ہی تیاری اس کی شروع ہو جانی چاہیے۔ تو ایک تو آج کے دن کا بھی روزہ، جو اس سال کی جو ہماری ڈائری مکمل ہو رہی ہے نامہ اعمال کی، اس میں آخری نیکی ہماری یہ آ جائے کہ آج کا روزہ ہم نے گزارا۔ اچھا، نہیں روزہ صبح رات کے بعد رکھنا ہے یا رات سے پہلے رکھنا ہے؟ وہ جو حدیث شریف بتائی میں نے آپ کو وہ رات کے بعد کی ہے، یعنی کل کے روزے، یعنی کل کے روزے کی اب میں بزرگان دین کا جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، عصر سے مغرب کے درمیان یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے اپنی ڈیوٹی پر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ وقت مسجد میں گزارا جائے۔ مسجد میں بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ باہر کے گناہوں سے اور باہر کے جو حالات ہیں اس سے تھوڑا محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آخری لمحات اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور معافی چاہتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے آپ کو وہ روحانی سکون بھی ملتا ہے جو کہیں اور بیٹھ کے نہیں ملتا۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو وہ عصر سے مغرب کے درمیان نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائیں اور 40 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بہت آسان سی دعا ہے، تمام خواتین و حضرات اس کو پڑھ لیں عصر سے مغرب کے درمیان۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نوافل، یہ بزرگان دین کا خاص تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے۔ 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پاک اس کی برکت سے میری عمر بالخیر عمر عطا فرمائے اور خیریت والی عمر عطا فرمائے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھ لیں یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ پھر 2 رکعت نفل پڑھیں اس نیت سے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے فراخی رزق عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، رزق کی تنگی سے محفوظ فرمائے۔ پھر 2 رکعت کے بعد 1 مرتبہ یاسین یا سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پاک مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اس کے بعد ہی 1 مرتبہ یاسین شریف یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اب یہ اتنا بہترین وظیفہ اور دعا اور طریقہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو لمبی عمر ملے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ عمر ملے تو پھر رزق کی تنگی بھی نہ ہو، سہولت والی زندگی ملے اور اللہ پاک مصیبتوں سے بھی بچائے اور کسی کا محتاج بھی نہ کرے۔ بالکل صحیح۔ تو اس رات کے آغاز سے ہی بزرگوں نے فرمایا رات کا آغاز ہو رہا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں ابتدائی عرضی پیش کر دیں، اللہ پاک عمر دے تو خیر والی دے، رزق دے تو فراخی والا دے، مصیبتوں سے محفوظ فرما اور اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ کیا بات ہے جناب۔ اچھا، یہ جو آپ نے عبادت بتائی ہے ماشاءاللہ، یہ تو آپ اس کا زیادہ سے زیادہ اس رات کا جو ہے نا وہ فائدہ اٹھانے والی بات، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بیچارے میرے جیسے گناہ گار جو ہیں وہ اتنی زیادہ عبادت سن کے جو ہے نا بھاگی جائیں کہ یہ تو پوری ایک رات اور ایک دن کا کی ایکسرسائز بتا دی، کوئی تھوڑا بہت ایسا ہو کہ کام ہو جائے اور عبادت بھی ہو جائے۔ یہ جو بھی 6 رکعت نوافل میں نے بتایا معافی چاہتا ہوں، مغرب سے عشاء کے درمیان کے ہیں اور اس میں تقریباً 40 منٹ کے قریب لگتے ہیں۔ اچھا، اصل میں بات یہ ہے کہ فہیم بھائی میری زندگی کے فیصلے ہونے والے ہیں، ہاں، اور یہ رات میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر کل صبح میرا امتحان ہو کسی سبجیکٹ کا تو پوری رات جا کر میں تیاری میں گزارتا ہوں، نہیں کل یہ والا سوال بھی آ سکتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح جب میری زندگی کے اتنے اہم فیصلے ہونے والے ہیں تو 364 راتیں میں نے آرام سے گزاری ہیں۔ اگر ایک رات اپنے ہی لیے میں مشقت کر لوں تو میں کسی اور پہ احسان نہیں کرتا۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں، مگر میں سائیکولوجیکلی بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایسے بھی لوگ موجود ہیں ہمارے اپنے مسلمان بہن بھائی جو پورا سال جو ہے جنہوں نے مسجد میں پاؤں نہیں رکھا تو اچانک انہیں جا کے کچھ 18 گھنٹے جو ہے نا وہ دیکھیں پروردگار عالم وہ کبھی بھی انسانیت کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بالکل صحیح ہے۔ روایات کثیرہ میں یہ بات موجود ہے کہ اس رات کا بہترین عمل یہ ہے کہ اگر انسان اس رات فقط شب بیداری کر لے، جاگ لے، تو اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب سب دل مردہ ہوں گے اس دن یہ رات جاگنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا، یہ زندہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کا رات کا جو بہترین عمل ہے، جب آپ جاگ رہے ہیں تو آپ مثلا نوافل اگر آپ کو بوجھ لگ رہے ہیں،
اگر آپ کو مثلا قرآن مجید کی تلاوت جو مثلا اتنی زیادہ تعداد میں اگر وہ آپ نہیں کر پا رہے تو جاگتے رہیں اور رسالت مآب اور آل پاک پہ درود پڑھتے رہیں. یہ ایسی عبادت ہے کہ باقی تمام عبادتوں سے یہ عبادت آپ کو مستغنی کر دے. بے شک بے شک. سر آپ سے ایک اور سوال ہے. آج جیسے کہ ابھی مفتی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ اس میں ہر چیز کا جو اجر ہے وہ زیادہ ہے, اور آج کے دن خاص طور پہ آج کی رات جو ہے قضائے عمری پڑھی جاتی ہے. قضائے عمری کا جو مطلب عمومی طور پہ ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پوری گزری ہوئی عمر کی جو قضا ہوئی نمازیں جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہوں گی آج کے دن, اور اسی نیت سے ہم لوگ مساجد میں جاتے بھی ہیں, باقاعدہ ایک اہتمام کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے. ذرا یہ تصحیح کیجیے گا عزیز. یہ تصور جو ہے وہ تصور باطلہ ہے کہ فقط آپ کی مثال کے طور پہ اگر آپ کی 10 سال کی, 15 سال کی, 20 سال کی, 25 سال کی نماز قضا ہے تو فقط اس ایک رات میں جا کے آپ جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں تو وہ آپ کی 15 سال کی, 18 سال کی, 20 سال کی نمازیں پوری ہو جائیں گی. تو یہ نظریہ قطعاً باطل ہے. جو قضائے عمری کا تعلق ہے وہ یہ کہ جتنی نمازیں آپ کی قضا ہو گئی ہیں اتنی ہی تعداد میں آپ پڑھیں گے تو وہ قضا ادا شمار ہوں گی. یعنی کہ اتنی ہی پڑھنی جی پڑیں گی. اتنی ہی پڑھنی پڑیں گی. تو یہ وہ اور تو کسی بھی دن پڑھی جا ہاں سکتی ہیں. وہ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قضائے عمری کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے. جب آپ کے پاس وقت ہو اس کی ایک ترتیب ہے کہ آپ فجر سے شروع کریں اور ایک دن کی کامل نماز پڑھیں, لیکن اس کا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس رات میں اگر آپ قضائے عمری پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے. اچھا, یعنی ثواب کے اعتبار سے جو ہے وہ عبادت بڑھ جائے گی. وإلا یہ نہیں کہ اس رات میں جو ہے وہ عبادت کر لی جائے تو وہ ساری قضا نمازیں پوری ہو جائیں گے, ایسا قطعاً نہیں ہے. جو قضا نمازیں وہ پوری ہوں گی. دوسری میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ اس کے نام کے حوالے سے اس شب کو شب مبارکہ اور شب برات کیوں کہا جاتا ہے, تو اس کے پیچھے پورا ایک سسٹم ہے, پورا ایک سلسلہ ہے. بالکل شارٹ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ دیکھیں آج کی شب جو ہے یہ جو رات آئے گی شب قدر, میں شارٹ اسی کر رہا ہوں کہ میرے پاس 2-3 اور پوائنٹس ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ ان پہ بھی بات ہو جائے جو انشاءاللہ سب پہ جو ہے وہ مکتوب اور کوشش کریں گے. لیکن جو وقت ختم ہو جائے تو بات بیچ میں ہی رہ جائے. نہیں انشاءاللہ پوری کریں گے, کمپلیٹ ہوگی بات انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں. دیکھیں اس وقت پورا عالم اسلام متفق علیہ فیصلہ ہے کہ کوئی ایک ایسی شخصیت موجود ہے کائنات میں, ایک نظریہ اور ایک نظریہ کہ ایک کائنات میں تشریف لائے گی جو اس پروردگار عالم کا وہ نمائندہ ہوگا, جانشین مصطفیٰ ہوگا, جو اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے یہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہے. مبارک رات کیوں کہا گیا؟ فقط یہ ہمارے امور کے اعتبار سے یہ رات مبارک تو نہیں ہو گئی, اس لیے کہ ہماری حیثیت کیا بنتی ہے, ٹھیک ہے نا. جو مبارک کے جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے علماء اسلام نے وہ یہ کیا گیا کہ آج کی رات میں حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے. جو جانشین مصطفیٰ ہے, جو اللہ کی جانب سے حجت خدا ہے, اس کے اوپر کوئی کلام نہیں, متفق علیہ فیصلہ ہے. تمام مکاتب فکر اسلامی اس بات کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وجود ہے جو آپ اللہ کی حجت ہیں, خلیفۃ اللہ ہیں اور خلیفہ رسول ہیں, جو اس رات جو ہے وہ ان کی ولادت کی شب ہے. جبھی اس رات کو رات مبارکہ قرار دیا گیا ہے, جبھی اس رات کو برکت والی رات قرار دیا گیا ہے. یہ اور اس کا ایک اور پہلو ہے, مطلب اس کے مبارک ہونے کا, اس کا مبارک ہونے کا جو پہلو ہے وہ یہ مثلا اس کو شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ علماء نے بیان کیا ہے کہ آج کی رات جو ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات ہے, جسے نیمہ شعبان قرار دیا گیا ہے, اسی لیے اسے برکت والی جو رات قرار دیا گیا ہے, اسی لیے اسے شب قدر کے بعد جو ہے وہ بلند ترین اور عظیم ترین رات قرار دیا گیا ہے. اچھا مفتی صاحب, قضائے عمری کے حوالے سے جس سے آپ نے بات کی تو علامہ صاحب بالکل ٹھیک ہے نا, اس کے لیے کوئی مخصوص رات نہیں ہے. وہ تو ہمیں جب بھی فرصت ملے ہمیں وہ اپنا قرض ادا کرتے رہنا چاہیے. اس رات میں اصل میں لوگ چونکہ نوافل کی طرف آتے ہیں تو علماء نے کہا بھائی نفل سے بہتر اپنی قضائے عمری جو تمہارے ذمہ قرض چڑھا وہ ادا کر لو, اس لیے قضائے عمری کی بات کی جاتی ہے. وگرنہ خاص یہ رات نہیں ہے قضائے عمری کے لیے. قضائے عمری جو ہے پوری زندگی کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے. بالکل صحیح ہوگا, بالکل صحیح ہوگا. اچھا یہ بتائیے مفتی صاحب کہ آج کی رات کی جو خوشی منائی جاتی ہے اور یہ جو پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں, میرا خیال یہ خوشی کی ہی علامت کسی نے اپنی طرف سے بنائی ہوگی جو ایسے ایک روایت میں آ گئی. تو یہ ہمارے معاشرے کی ریت اور رواج ہے اس حوالے سے, ورنہ اس کا اسلام سے یا دین سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. الٹا اگر یہ خوشی کسی کے لیے باعث زحمت بن رہی ہو تو یہ خوشی منانا حرام ہے, یہ بات ذہنوں میں رکھیے گا. اگر آپ کے پٹاخے پھوڑنے سے آپ کا پڑوسی
اگر وہ ناراحت ہے، خوش نہیں ہے، وہ تکلیف میں آ رہا ہے، تو آپ کو اپنی یہ خوشی موقوف کرنی چاہیے. صحیح. اس لیے کہ خوشی منانا، اگر یہ خوشی منانا استحباب کی کیفیت میں آئے تو دوسرے کو رنج دینا جو ہے وہ حرام ہے. تو مستحب اگر حرام سے ٹکرائے تو استحباب کو چھوڑ دینا چاہیے. جناب آپ کا کیا موقع؟ اصل میں اس میں بات یہ کہ کچھ عوامی غلطیاں ہیں. کچھ لوگ اس کو براءت کے بجائے بارات سمجھتے ہیں. بے الف رے الف تے، یہ شادیوں والی بارات؟ شادیوں والی بارات. تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ خوشی کی رات ہے اس لیے پٹاخے وغیرہ پھوڑتے ہیں، حالانکہ یہ براءت ہے. براءت کا مطلب ہے آزادی. تو اس رات اللہ پاک کی حدیث شریف آپ کو سنائیں کہ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے. تو یہ براءت ہوتی ہے لوگوں کی، اس لیے اس کو شب براءت کہا جاتا ہے. پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا قطعاً حرام ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، خوشی کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ شادی بیاہ کے موقع پر بھی پٹاخے پھوڑنا جائز نہیں ہے. اللہ سبحانہ چونکہ یہ اضاعت مال ہے، مال کو ضائع کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سختی سے منع فرمایا کہ اپنے مال کو ہرگز ضائع مت کرو، یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس. تو یہ پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا سخت حرام ہے، کسی بھی صورت میں، نہ خوشی کی صورت میں نہ شب برات میں جائز ہے، کسی صورت جائز نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میں نے جو اپنا مشاہدہ ہے کہ یہ مجھے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں یہ حرکتیں نظر آتی ہیں. دیگر ممالک کے مسلمان شب برات میں پٹاخے پھوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہم ذرا نرالے ہیں. وہ ایک تھوڑا سا کانسیپٹ مجھے یہ نظر آیا کہ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ ایک معاشرت رہی ہے ایک عرصے تک، تو ان کی دیوالی کی جو کیفیات تھیں وہ مسلمانوں نے معاذ اللہ اختیار کرنی. وہ دیوالی میں پٹاخے پھوڑتے ہیں، اور ہمارے مسلمان شب برات کو دیوالی کی حیثیت میں ویسے پٹاخے پھوڑ کے منا رہے ہوتے ہیں. کوئی فرق معاذ اللہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہ کہ ان کی نیت نہیں ہے دیوالی منانے کی، لیکن وہ ایکسٹریکٹ وہیں سے کیا ہے کہ رات میں پٹاخے پھوڑنا. تو یہ پہلے کے لوگوں میں کہیں نظر نہیں آتی. ہم اپنی شادیوں میں دیکھ لیں تو وہاں بھی ہمیں سارا کچھ یہی نظر آتا ہے. حالانکہ نکاح تو ایک آسان بنانے کی بات کی گئی. ایک نکاح، ایک شادی، یہ ہم نے اتنی مشکل کر دی ہوئی ہے، مشکل اور مہنگی ترین. جی ہاں، مہنگی ترین. کہ ایک انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، ریٹائرمنٹ کے اتنے سے پیسے ملتے ہیں، اس میں سے وہ پریشان ہوتا ہے، اس میں تو صرف ایک بیٹی کی شادی ہوگی. مطلب دیکھیں نا کتنا مشکل کر دیا ہوا ہم نے. تو یہ وہ جو ہم نے صدیاں اکٹھے گزاری ہیں، یہ اسی کے اثرات ہیں جس کے اوپر ہمیں بڑا ہنگامی طور پہ جو ہے نا وہ ایکشن لینا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے اس حوالے سے. اچھا جی، ایک جیسے ذمہ دار لوگ اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں اور لوگوں تک ان معلومات کو پہنچاتے رہیں تو امید ہے کہ معاشرے میں بہتری آئے. چونکہ میڈیا کا ایک اپنا کردار ہے ماشاءاللہ، اور عوام میں اس کا اثر و رسوخ ہے. تو اچھی بات جاتی ہے تو لوگ اسے بھی قبول کرتے ہیں، اور بری بات کو بھی لوگ قبول کر ہی لیتے ہیں. ایسی اور سب سے پہلے تو ذمہ داری والی باتیں ہوتی رہیں تو انشاءاللہ بڑا فرق پڑے گا لوگوں. ہاں، سب سے پہلے تو ہمیں ان اپنی باتوں کا اثر لینے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بیچ میں سارے اختلافات ختم کرنے ہوں گے. ہمیں جب آپس میں سارے مسلمان بھائی محسوس ہوں گے نا، الگ الگ، جب شیعہ سنی اور وہ سارے الگ الگ اس شکلوں میں نظر نہیں آئیں گے، جب واقعی بھائی محسوس ہوں گے تب ہم اپنی ایک بھائیوں کی اور اپنی بہتری کے لیے کوئی قدم بڑھائیں گے. اچھا یہ بتائیے مختصراً علامہ صاحب کہ قبرستان جانا آج کے دن وہ کتنا مبارک ہے، اچھا ہے؟ کیونکہ اپنوں کی قبروں پہ جانا، اس بارے میں بتائیے. دیکھیں، آج کے دن کی بات نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قبروں کے حوالے سے کثیر روایات احادیث موجود ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے وہ جمعے کے دن یا شب جمعہ جمعرات کو جو ہے وہ قبرستان میں جائے. اگر ان کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں یا اور عزیز و اقارب ہیں تو ان کے پاس جائیں اور اپنی جانب سے انہیں کو تحفہ پیش کریں. وہ تحفہ ولو کانا سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کی صورت میں ہو، یا کسی اور صورت میں ہو، یا کسی دعا کی صورت میں ہو، یا کچھ پکا کے لے جائیں، اسے تبرکاً تقسیم کر دیں. کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. یہ تو شب جمعہ اور جمعے کے حوالے سے روایات ہے کہ اللہ کے رسول خود جو ہے وہ روز جمعہ جو ہے وہ جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے اور قبرستان میں جاتے تھے اور ان کے لیے ہدیہ جو بھی پیش کرتے تھے. بلکہ نہ بھی کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قبرستان میں چلے جانا رحمت مجسم ہے، تو ان کی کیفیت کیا ہوگی. بہرحال ایک کثیر موضوع اس دامن وقت میں گنجائش نہیں. لیکن آج کے حوالے سے کم سے کم جو ہے وہ آپ قبرستان میں جائیں، وہ بوسیدہ قبریں، ان کو تھوڑا سا جا کر پانی ڈالیں، اس کے اوپر پھول ڈالیں، اس پہ تھوڑی دیر جا کے بیٹھیں. ایک بیٹا جو مثلا پورا سال جو ہے وہ باپ کی یا ماں کی قبر کو یا ان کو یاد نہیں کرتا، تو کم سے کم یہ ایک بہانہ بن رہا ہے کہ کم سے کم آج کے رسم اور رواج کے اعتبار سے ہی صحیح
وہ جائے تاکہ ماں کی قبر کے پاس بیٹھے، باپ کی قبر کے پاس بیٹھے، بھائی کی قبر کے پاس بیٹھے، اور اپنا بھی اس میں انجام جانے نظر آنا چاہیے کہ اسے ہم نے بھی ہاں کل کو یہ نہیں پہلو آنا ہے. یہ دیکھیں ایک الگ قبرستان practice ہے. قبرستان میں جانے کے لیے جتنی بھی ہیں وہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی قبر اور اپنی آخرت جو ہے وہ یاد آتی رہے اور اس کے لیے وہ تیاری کرتا رہے. بالکل صحیح. حدیث مبارکہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے زیارت قبور سے منع کیا تھا کہ نہیں جایا کرو، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جایا کرو، چونکہ قبرستان جانے سے بندے کو اپنی موت یاد آتی ہے. تو زیارت قبور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عام دنوں میں بھی جانا چاہیے. اس رات چونکہ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے سرکار کو جنت البقیع میں پایا. تو جنت البقیع قبرستان ہے مسلمانوں کا، تو اس لیے اس روایت سے اخذ کرتے ہیں کہ اس رات قبرستان چلے جانا چاہیے. لیکن اگر قبرستان جانے کے لیے جو آداب ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. قبروں پر نہ چڑھیں، قبروں پہ پیر نہ رکھیں، قبروں پر نہ بیٹھیں. اسی طرح وہاں جو ہے وہ چراغاں نہ کریں، وہاں اگر موم بتیاں نہ جلائیں. ان تمام چیزوں سے بھی احتراز کرنا چاہیے، چونکہ انگارہ یا شعلہ لے کے قبرستان نہیں جانا چاہیے. اچھا ویسے تو کوئی ایسا عمل کرے، چراغاں کیا ایک جاتا جملہ ہے. صرف ایک جملہ، کوئی چونکہ قبر والے کو قبر کے اوپر روشنی کی ضرورت نہیں، قبر کے اندر روشنی کی ضرورت ہے. تو کوئی ایسا عمل کیجئے کہ اس کی قبر میں روشنی ہو جائے. یعنی وہ تو ہمارے اپنے اعمال ہی کر سکتے ہیں. نہیں اور ہم اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. سر پروگرام کا وقت اپنے مطلب پروگرام کے اس حصے کا اختتام کی طرف آ گیا. تھینک یو سو مچ علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اور ریحان آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ سب کے لیے نیک تمنائیں، اور آج کی رات دعا کیجیے گا، اور اس دعا کے بعد آپ خود کے لیے اور دوسروں کے لیے ایک الگ انسان ہونے چاہیے، ایک مثبت انسان ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو آج 1 مئی بھی ہے، آج مزدوروں کے لیے عالمی دن بھی ہے. آج اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے ہمیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس، اور آج 1 مئی ہے. 1 مئی مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. یہ 1886 کا واقعہ ہے، جب شکاگو میں مزدوروں نے 16 گھنٹے کام کرنے کی بجائے 8 گھنٹے کام کرنے کے لیے احتجاج کیا، اور حکومت نے جب ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے 1 مئی کو ہڑتال کی. اور جب پھر بھی ان کی بات نہیں مانی گئی تو انہوں نے 3 مئی کو باقاعدہ ہڑتال کی، اور اس ہڑتال کے موقع پہ 4 جو احتجاج کرنے والے جو مزدور تھے وہ جان سے گئے. اور اسی طرح یہ واقعہ چلتا رہا. ایک بم دھماکہ بھی ہو گیا اسی دوران، جس میں ایک پولیس افسر جو ہے وہ جان سے گیا، اور پھر انہوں نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، اور بہت سارے مزدور اپنی جان سے گئے. اور اس واقعے کے بعد پھر پوری دنیا میں مزدوروں کے حوالے سے جو ہے ایک آواز اٹھائی گئی، اور 8 گھنٹے کی جو ایک شفٹ ہوتی ہے، ایک مزدور کا جو کام کرنے کا جو وقت ہے، اس کا تعین ہوا. یہ تو ہے آج کا دن کیوں منایا جاتا ہے. اور اگر پاکستان جیسے ممالک میں دیکھا جائے جہاں 57.2 ملین لوگ جو ہیں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، کہ پاکستان ایک آبادی کے لحاظ سے بڑے ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس مزدوروں جو محنت کش جو ہیں یہاں بہت زیادہ ہیں. 9ویں نمبر پہ پاکستان پوری دنیا میں شمار ہوتا ہے. اس حوالے سے آج کا دن اگر دیکھا جائے مزدوروں کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ مزدور بیچارے تو آج بھی اپنی دہاڑی کے چکر میں باہر ہوں گے، اور ان کا تو کوئی اتنا وہ تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ احتجاج کر سکیں یا اپنا ایک پورا دن جو ہے وہ اپنے حق کے لیے وہ کھڑے ہو سکیں. کیونکہ اگر وہ آج کام نہیں کریں گے تو ان کے گھر پہ آج چولہا نہیں جلے گا. آپ جانتے ہیں کہ جو حالات ہیں ہمارے ملک میں، اور مگر یہ میرے لیے اور آپ کے لیے آج کے دن کو مطلب اس حقیقت کو ماننا، اور اس حوالے سے جو جتنے بھی رہنما ہیں جو لیبر یونینز کے، ان کے لیے بڑا اہم ہے کہ ایک نئے سرے سے ایک پلان کرنا کہ ہم نے مزدوروں کو حق کس طرح دلوانا ہے. ہمارے ہاں آج بھی
آج بھی ہمارے ہاں 16 گھنٹے 12 گھنٹے تو خیر ایک معمولی سی بات ہے، 12 گھنٹے سے زیادہ محنت جو ہے وہ مزدوری کرتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو کسی بھی بڑی فیکٹری یا بڑے ادارے کے پیچھے ایک بڑی تندہی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اور جن کو ہم ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے۔ آج یہ گرمی، اس گرمی میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دن میں باہر نہ نکلیں، چھاؤں میں رہیں، پنکھے کے نیچے رہیں، اے سی کے اندر رہیں، مگر ایک مزدور یہ وہ طبقہ ہے جو اس تپتی دھوپ میں وہ باہر کام کر رہے ہوتے ہیں، وزن اٹھا رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، اس موسم کی اور ان ساری چیزوں کی پرواہ کیے بغیر۔ تو آج کا دن صرف اس حوالے سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں جو اس طرح محنت کرتے ہیں، اور ہمیں انہیں نظر انداز نہیں کرنا ہے، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ پاکستان میں مزدوروں کو کیا جو جتنے محنت کش ہیں انہیں کن کن مشکلات کا سامنا ہے، اور کس طرح ہم ان کے لیے کسی آسانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہی ہمارے آج کے اس شو کا اور اس ٹاپک پہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے اس کا مقصد ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں سینئر لیڈر ہیں لیبر یونین کے، ہمارے ساتھ محمد ظفر خان صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ فرسٹ کلاس۔ ہمارے دوسرے مہمان یہ بھی لیڈر ہیں لیبر یونین کے، مطیع الرحمان صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور ہمارے تیسرے مہمان جو کہ سوشل ورکر ہیں، وکیل ہیں، اور بے پناہ خدمات ہیں ان کی، خاص طور پہ محنت کش بچے جو چائلڈ لیبر کے حوالے سے اور اسٹریٹ چلڈرن کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں۔ رانا آصف حبیب صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر بھائی۔ آج تو آپ ہمارے اب تک کے لوگوں کے رنگ کی شرٹ پہن کے آئے ہیں، آپ کو اضافی نمبر دینے چاہیے آج۔ بالکل۔ اچھا جی، محمد ظفر خان صاحب، پاکستان میں مزدوروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ ایک زیادتی ہوتی ہے، وہ جو ایک خاص کم سے کم ایک رقم، ایک اجرت جس کا تعین کیا جا چکا ہے، اس سے بھی کم تنخواہ پہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں مزدور، مگر ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے، اور وہ خود اتنے طاقتور اور مضبوط نہیں ہوتے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ تو یہ تنظیم جو ہے، جیسے آپ ایک تنظیم کا حصہ ہیں، یہ کس طرح ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور ہمارے مزدوروں کے اوریجنلی کیا کیا پرابلمز ہیں، ذرا یہ بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیتل کی بالیوں میں بیٹی بے عادی، کام کرتا تھا باپ سونے کی کان میں۔ واہ، تو بے شک ایسے۔ اس شعر میں ہی جو ہے وہ مزدور کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور مزدور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکاسب و حبیب اللہ، کہ محنت کش اللہ کا دوست ہے، لیکن آج یہ جتنا مجبور ہے، جتنا بے کس ہے، جتنا بے اختیار ہے، اور اس کی محنت کے بغیر نہ کوئی بلڈنگ کھڑی ہو سکتی ہے، نہ اس کی محنت کے بغیر کوئی روڈ بن سکتی ہے، نہ اس کی محنت کے بغیر کوئی کارخانہ چل سکتا ہے، کوئی فیکٹری چل سکتی ہے، لیکن نہ ان کی محنت کے بغیر کوئی زراعت میں کوئی کام ہو سکتا ہے، زراعت میں کام ہو سکتا ہے، فیکٹری، صحیح کہہ رہے ہیں، زبردست، بالکل صحیح بات ہے۔ یعنی لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ بے حیثیت اگر کوئی ہے تو وہ یہ مزدور مجبور ہے۔ اور یعنی قوانین تو ہمارے ملک میں موجود ہیں، لیبر لاس تو موجود ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی نئے قانون کے بنانے کے بجائے اگر ان پر ہی عمل درآمد ہو جائے، ان کی اصل روح کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ خاصے معاملات جو ہے وہ خاصا ریلیف جو ہے وہ پاکستان کی لیبر کو مل جائے گا۔ دیکھیں، اگر ہم اس میں یعنی جائزہ لیں کہ کون کون سے مسائل ہیں لیبر کے بنیادی، ویسے تو بے شمار مسائل ہیں، لیکن کون کون سے بڑے بڑے اور مین اور اہم ایشوز ہیں، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہی جو بات آپ نے کی، کسانوں
का तो कोई पुरसान हाल ही नहीं है। जी जी जी। वहाँ तो किसी लेबर लॉस की कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। वहाँ तो कोई यूनियन, कोई अंजुमन, कोई इस तरह का सिलसिला ही नहीं है। कोई उनका तो यानी कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं है। रह गया मज़दूर। मज़दूर में भी फिर दो कैटेगरीज़ हैं। एक तो ये है कि जो फैक्ट्रियों में, मिलों में, कारखानों में और सर्विसेज डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, एक तो ये मज़दूर है। और एक वो मज़दूर है कि जो इस तरह के किसी इदारे में नहीं बल्कि वैसे ही जो है वो दिहाड़ीदार मज़दूर है। और दिहाड़ी की तलाश में। हाँ, वो उसी तरह से जो है वो मेहनत मज़दूरी जो है वो गली महलों में कर रहा होता है और उसको भी किसी किस्म की लेबर लॉ का कवर हासिल नहीं है। इसी के अंदर अगर हम देखें तो ये जैसे ये कानकुन है, यानी कोयले की कान में काम करने वाले मज़दूर, और इस तरह का भी जो है वो यानी कितनी कठिन और कितने यानी मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका भी इस तरह की जो है वो कानकुनों का भी कोई पुरसान हाल नहीं है। बिल्कुल सही। हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में बिल्कुल इस हवाले से बात करेंगे कि किस तरह हम उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं या किस तरह वो अपनी आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं कि उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो सकें। बिल्कुल। अच्छा, मतीउर रहमान साहब, सर आप क्या कहेंगे ख़ास तौर पे आज के दिन के हवाले से और पाकिस्तान में जो मज़दूरों की सूरत हाल है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम मज़दूर एक शनाख्त और ये मज़दूरों के हवाले से है, और ये आजिर और अजीर का एक तस्वर जो ज़माने से चला आ रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ये काम उन्होंने, किसान की जो आपने जिक्र किया, उन्होंने ज़मीन में बुआई शुरू की और उन्होंने ये काम शुरू किया। सही। सारे सारे नबियों ने ये काम किए, किसी ने बकरियां चराई, किसी ने कुछ किया से। उसके बाद फ़ी ज़माना जो 1886 के बाद जो ज़माना तब्दील हुआ, मज़दूरों के हवाले से कुछ कवानीन बने और फिर वो उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से ज़फ़र भाई ने कहा कि मुख्तलिफ़ अदारों के हवाले से तो है, लेकिन जो एक आम मज़दूर है जो काम करता है उसकी आवाज़ को पहुँचाने के लिए जो मुख्तलिफ़ पार्टियाँ बनी हुई हैं, सियासी पार्टियाँ जो वर्क करती हैं किसी ख़ास इशू पर, उनमें लेबर विंग्स बने हुए हैं। मैं एक लेबर विंग की नुमाइंदगी करता हूँ। उनका काम यही है कि जो अनऑर्गेनाइज लेबर है उसको ऑर्गेनाइज करना, उनकी आवाज़ को पहुँचाना। सही। उनकी आवाज़ है क्या उन्हें वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती है, या उन्हें तनख्वाह बहुत कम मिलती है जितनी मिलनी चाहिए उससे, या उन्हें जो एक वक्त से ज़्यादा काम करवाया जाता है? एक्चुअली उनके मसाइल जो हैं वो हमें थोड़ा आगाह कीजिए, जो इस वक्त पाकिस्तान में कॉमनली जिनको फेस कर रहे हैं हमारे लेबर बहन भाई। ये तमाम मसाइल उसमें हैं कि किसी से वक्त ज़्यादा लिया जाता है, मजदूरी ज़्यादा ली जाती है, उसकी मेहनत कम दी जाती है। हर हुकूमत ने उसके हवाले से एक कम अज़ कम तनख्वाह जो है वो मुकर्रर की होती है। लेबर डिपार्टमेंट बना हुआ होता है जो पाकिस्तान में 1969 के बाद जो कवानीन बने उनके तहत जो अदारे कायम हुए हैं, लेबर के बाकायदा कोर्ट्स बने हुए हैं। लेकिन उन तक अप्रोच करना, उन तक जाना, उनके मसाइल को हल करना, ये जो ऑर्गेनाइज लेबर है वो तो अदारों में मौजूद है, वो तो अपनी यूनियंस बना लेते हैं। हाँ। जिस तरह पाकिस्तान स्टील मिल में ज़फ़र खान साहब हैं। जो अनऑर्गेनाइज लेबर है उनके मसाइल को देखने के लिए फिर ये इस तरह की जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NGOs होती हैं, या लेबर के जो भी महकमे होते हैं, या मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो लोग होते हैं वो उनको लीड करते हैं उनके मसाइल को हल करने के लिए, उनकी आवाज़ को हुकूमत तक और हुकूमत की आवाज़ को उन तक, ताकि एक अमन की फ़िज़ा कायम रहे। बिल्कुल सही। राना आसिफ हबीब साहब, आप माशाल्लाह वकील भी हैं, तो मैं सबसे पहले तो हमारा जो कानून है उसके मुतल्लिक पूछना चाहूँगा कि हमारे लॉ में क्या क्या डिफ़ाइन किया गया है कि हमें कहाँ कहाँ एक मज़दूर को सहूलत देनी है, और इससे कम अगर हम उनसे रवैया रखते हैं तो वो हम एक ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं कानून की और जुर्म कर रहे हैं। ज़रा प्लीज़ बताइए। जी, पाकिस्तान के अगर आप देखें तो जो 1973 का आइन है उसमें 8 से लेकर 28 तक बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं, और वो जिस तरह तमाम लोगों को हासिल हैं वो लेबर को भी उसी तरह हासिल है। बिल्कुल। इसी तरह जो 1973 के बाद जब नेशनलाइज किया गया तमाम को, तो उसमें एक बाकायदा मजबूत यूनियन का कॉन्सेप्ट था,
اور اس میں انڈسٹریل ریلیشن جو ہمارا آرڈیننس تھا وہ وہاں سے اگر آپ شروع کریں وہاں سے لے کے تو جو پوسٹ ماڈرن لا ابھی امینڈمنٹ ہونے جا رہا ہے جس میں ہوم بیس ورکر کو بھی سوشل سیکورٹی اور UOBI حاصل ہوگا جو ابھی اگلے ہفتے آنے والا ہے. تو یہ ساری لا کی اسٹرگل تو ہے جس طرح مطیع الرحمان صاحب نے کہا لا تو موجود ہے مگر ان کے اوپر سب سے بڑا چیلنج ہے امپلیمنٹیشن کا کہ عمل درآمد ان کے اوپر نہ ہونے کے برابر ہے کہ اب بدقسمتی سے 3% سے بھی کم لوگ جو ہیں وہ ٹریڈ یونین کے اندر بلکہ 1% ابھی ریسنٹلی جو سروے آیا اس میں 1% لوگ ٹریڈ یونین یا فیڈریشن سے ان کا تعلق رہ گیا ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ اور یہ جو پوسٹ کیپٹلزم کا ایرا ہے اس میں لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے خاص طور پہ جو پاکستان میں مینوفیکچرنگ شعبے میں 5% سے بھی کم گروتھ رہ گئی ہے. تو جب ملک ایک ٹریڈر کے ہاتھ میں آ جائے گا اور جو سرمایہ دار ہے وہ سیاستدان بن جائے گا اور سیاستدان سرمایہ دار بن جائے گا تو پھر مزدور کا استحصال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. اور یہی افسوس کی وجہ ہے کہ تمام پارٹیاں اقتدار میں آئی کسی بھی سیاسی جماعت نے ٹریڈ یونینز کے لیے فیڈریشن کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں اپنا کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے آج آپ کو وہ جب تک بیسک لیڈرشپ کا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا. ابھی پہلی بار سندھ میں جو ٹرائکوٹمی کی میٹنگ ہوئی ہے یہ ہر سال ہونی چاہیے یہ تو امپلائر کے درمیان اور امپلائی کے درمیان اور جو ILO کی کمپلائن ہے انٹرنیشنل عالمی ادارہ جو محنت ہے اس کی کمپلائن کے لیے باقاعدہ اب لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے ابھی سروے کرا رہا ہے. یعنی چائلڈ لیبر سروے کا آپ کو بتاؤں کہ 1996 میں ILO نے ایک کرایا اب اس کے بعد دیکھ لیں 1996 کے بعد 2018 میں اب یہ سروے ہونے جا رہا ہے. تو اس سے 22 سال بعد 22 سال اور اس میں ان تمام حکومتوں کی غفلت کا آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے لیے لیبر پرائورٹی نہیں ہے ترجیحات ان کی نہیں ہے نا. ان کی ترجیحات جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں جس طرح CPEC میں کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں وہاں کتنے لیبر قوانین کو ملوز خاطر رکھا جا رہا ہے. اتنا بڑا پاکستان کا منصوبہ ہے اس میں وہاں بھی نہیں رکھا جا رہا ہے جی لیبر کمپلائن جو ہے. اور ایون دنیا میں تو اب ریسرچ اتنی آئی ہے کہ فہیم صاحب کہ اب لائٹ جو ہے یہ مزدور کو کتنے لکس دینی ہے تاکہ اس کی آئی سائٹ نہ خراب ہو جو انٹرنیشنل کمپلائن ہے. آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں جا کے دیکھ لیں سویڈن میں جا کے دیکھ لیں آپ ناروے میں جا کے دیکھ لیں وہاں کسی کی مجال نہیں ہے 8 گھنٹے سے زیادہ مزدور سے کام لے لے اور 40 آور ویک کے اندر یعنی 40 گھنٹے. اور ابھی منیمم ویج جو ہے پاکستان میں جو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں 32,000 کر رہے ہیں جو ہمارا NGOs کا موقف ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس کو 18,000 کے اوپر میں. لیکن اب بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے آپ کو لوگ ملیں گے کہ جو 32,000 سے کم اجرت پہ نوکری کر رہے ہیں. اچھا پتہ ہے اس حوالے سے وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں مطلب وہ خود بھی انہیں پتہ ہے قانون کی طرف سے بھی انہیں ایک پوری ایک شیلٹر ہے ان کے پاس. میں جرمنی میں تھا ابھی تو وہاں پہ ایک ہمارے دوست کی کمپنی ہے تو انہوں نے اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہمیں بھیج دیا کہ آپ یہ آپ کو ڈراپ کر دیں گے وہاں پہ. تو اب ڈرائیور کی ڈیوٹی 6 بجے آف ہونی تھی جی ٹھیک ہے. تو وہ پورے 6 بجے تک بالکل ریلیکس ہے. جیسے ہی 6 بجے ہم لکیلی اس جگہ پہنچ گئے ہم نے کہا ایک منٹ رک جاؤ ہم چیک کر لیں یہ کرے گا. نو ٹائم اوور ہو چکا ہے میری ڈیوٹی ختم ہو گئی میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا. تو وہ اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا وہاں پہ. ہم نے ایک دفعہ سوچا کہ یار یہ کہیں اس نے کچھ ہمارے ساتھ تھوڑا روٹ تو نہیں ہو گیا. مگر پھر ہم نے کہا نہیں یہ اس کی ڈیوٹی آ رہا ہے ہم شاید اپنے ماحول کے عادی ہیں ہم جناب جب تک ہمارا کام نہیں ہوتا مزدور ہمارے ساتھ بندہ رہتا ہے یا ایک محنت کرنے والا وہ ایک اصول کے تحت چلتے ہیں وہ لوگ. تو ہمیں بالکل یہ اس چیز کو اپنے ملک میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے بڑے ایک ہمت کی ضرورت ہے ایک برداشت کرنا پڑے گا. کالر میرے ساتھ ہیں جلدی سے شامل کر کے پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. السلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام بھائی عباس صاحب کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ٹھاک. یحییٰ بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. چلیں اچھی بات ہے کہ آپ نے مزدوروں کو بھی یاد کیا. رانا صاحب تو سر ہم خود مزدور ہیں دیکھیں آج کام کر رہے ہیں سر دیکھیں چھٹی والے دن بھی کام کر رہے ہیں. اور میں دیکھیں میں جو ہمیں چیز ریئلائز کرنی چاہیے نا وہ یہ کرنی چاہیے فہیم بھائی کہ ہم لوگ یہ مزدور ہی ہیں جو ہماری فیکٹریاں ہمارے کارخانے ہمارے گھر چلا رہے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو آپ کی نہ روڈیں ہوں گے. ایون آپ دیکھیں سینیٹری ورکر نہ ہے تو آپ کا کیا اشر ہو جاتا ہے. تو ایک تو ہم لوگ جو پرسنلی کر سکتے ہیں نا ان کو ریسپیکٹ دیں اور ہمارے جو میں تو یہ کہوں گا جو ہو رہا ہے میں تو ان کو ایڈوائز کر سکتا ہوں جو لوگ کارخانے چلا رہے ہیں جو بڑی فیکٹریاں چلا رہے ہیں جن کی بلبوتوں پہ یہ فیکٹریاں چل رہی ہیں ان کو ایک اچھی ورکنگ کنڈیشن دیں.
उनको ऐसे हालात दें कि वो उनका पीस ऑफ माइंड हो, अच्छी तरह काम करें, अच्छा अगर मजदूर कंफर्टेबल होगा तो वो आपकी प्रोटेक्शन वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये हमारा तो दीन खुद कहता है ना कि मजदूर को उसकी पसीना खुश्क होने से पहले वो दे दो, उसको उसका उजरत दे दी जाए। तो ये बात रियलाइज हमें करनी चाहिए। मेरा राना साहब से ही सवाल है, राना साहब, एक मजदूर यूनियन इतनी सारी बनी होती हैं और फिर वो मजदूरों के लिए काम भी करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ कोई बड़ी मामलात आ जाते हैं तो वो फिर इंतजामिया के साथ मिलकर वो मजदूरों के उसको सौदेबाजी कर लेती हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। ये तो वैसे ये जो हमारे पास मजदूर यूनियन के रहनुमा है ना, इनसे भी पूछना है और राना साहब से भी पूछते हैं। अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि एक ब्रेक ले लें आप पहले छोटी सी, तो आप दोस्तों की इजाज़त से ब्रेक ले लूँ मैं? बिल्कुल सही जी। एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहता हूँ मैं न्यूज़ कैफ़े में। और वक्फे से पहले हमारे साथ हमारे कॉलर याहिया हमारे साथ थे, जिन्होंने राना आसिफ हबीब साहब से ये सवाल किया कि ये जो जो मज़दूरों की तंजीमें होती हैं, इनके जो रहनुमा होते हैं, ये उस सारी फ़ोर्स के साथ अपने किसी हक़ के लिए कोशिशें हैं, मगर बीच में ये भी सुनने में आता है कि अक्सर यही जो रहनुमा होते हैं ये मुका भी कर लेते हैं, है ना? मुका सही लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया ना इसके लिए। तो ये बताइए, ऐसा होता है? हाँ फ़हीम साहब, ये बिल्कुल ये रही है हकीकत के जब इस्तेसाली क़ुव्वतें जो हैं वो हर तरह का अपना हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पॉकेट यूनियन से लेके वो ऐसे ट्रेड यूनियंस के फेडरेशन के लोगों को जिनका बड़ा असर रसूख होता है, वो कोशिश करते हैं कि उनके बेटों को कुछ नौकरियां दे दें, उनको कोई घर दे दें, उनको कोई जगह दे दें, ताकि अगर उनको परचेस कर लें ताकि बाकी पूरी मूवमेंट ही टूट जाए। और ये पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में जब आप देखें इन्होंने नेशनलाइज की गई तो तसव्वुर ये था कि जो ट्रेड यूनियन के लीडर्स होंगे वो मज़दूरों के मफादात के लिए काम करेंगे, लेकिन अफसोस से ये हुआ कि उन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करना शुरू कर दिया और ख़ुद सनतकार बन गए। वो ये भुट्टो दौर की बात कर रहे हैं? जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में एक जो डॉक्टर मुबशर हसन ने कॉन्सेप्ट दिया था कि मज़दूर का कब्ज़ा मज़दूर की मेहनत के ऊपर होना चाहिए, ये उनका बेसिक फ़िलासफ़ी थी। और उसके लिए ही ये एक साजगार माहौल दिया, हुकूमत ने उनको लोन्स दिए, चीज़ें दी ताकि एक इंडस्ट्रीज़ को उठाएं, बैंकों को उठाएं, लेकिन बदकिस्मती से सबको तबाह करके रख दिया। और मज़दूर यूनियन का, ट्रेड यूनियन का लीडर जो कि मज़दूरों के लिए फैसिलिटेटर का किरदार उसने अदा करना था, वो उनकी मराहत के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ गया। और जिसकी वजह से आप देखें फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्सट्रीम प्राइवेटाइजेशन का यू टर्न लेना पड़ा और तमाम इदारे जब तबाह हो गए तो फिर इनको प्राइवेटाइज किया गया, क्योंकि वहाँ बिहेवियर के इशू आना शुरू हो गए। वहाँ जो है आपका सर्कुलर डेट बढ़ना शुरू हो गया। आज भी 400 अरब रुपए का सर्कुलर डेट उन इदारों के पास है जो गवर्नमेंट के पास इदारे हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। वहाँ यूनियन मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि आपने अपनी नीयत जो थी उसको अगर आप सही नहीं रखेंगे तो ये मज़दूरों के हकूक़ की जद्दोजहद आपके ज़ाती हकूक़ की जद्दोजहद में तब्दील हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा डायलेमा रहा। कराची शहर में अगर आप देख लें कि वो किसी ने कहा है ना कि इस शहर में मज़दूर सा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। ऐसे तो 1 लाख तो मज़दूर कराची की सड़कों पे सोता है। तो ये इसका अंदाज़ा कर लें कि जो बिल्डर माफिया है, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके ऊपर मादर पिदर आज़ाद हो गया। इस कैपिटलिज़म में, जो अभी का कैपिटलिज़म है, ये इंतहाई ख़तरनाक है। इसमें तो आपके राइट्स को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया गया है ना। कराची के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी जो KSC होती थी, जहाँ पे ट्रेड यूनियन लाख साहब जद्दोजहद करके लोगों की बात करते थे, आज तो वो एक प्राइवेट कंपनी हो गई है और वो उसमें कोई मज़दूर अपने हक के लिए सिक्योरिटी गार्ड मामूली उसको जलील और रुस्वा करके निकाल देते हैं। सर आप बताइए, जैसे कि तंजीमों के किरदार के हवाले से ही ये बात हो रही थी, तो क्या आप इत्तफाक करते हैं कि हम ये जो तंजीमें हैं, इनके जो रहनुमा हैं, उन्हें भी ज़रा नेक नीयती के साथ अपनी कोशिशें करने की ज़रूरत है? इन्नमल अमालु बिन्नियात। बेशक बदकिस्मती से होता ये है कि दोनों तरफ के जो तबकात हैं उनकी नीयतों में फतूर होता है, अपने अपनी मराहत, अपने अपने हिस्सा जो है ना वो डालना नहीं चाहते। अगर दोनों पूरी तरह से अपनी पूरी खुलूस के साथ काम करना चाहें, आजिर और अजीर अच्छा माहौल कायम कर दें, तो प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उनके मुनाफा भी बढ़ जाता है और आजिर को भी फ़ायदा है, अजीर को भी फ़ायदा है।
اور اس میں حکومتوں کا بھی فائدہ ہے کیونکہ پھر وہ پیس قائم رہتا ہے, امن قائم رہتا ہے, اس میں کوئی بد امنی نہیں ہوتی. اگر یہ دونوں کی نیتوں کا, اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر آدمی, ہر جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مراد زیادہ سے زیادہ لے کے مزدور کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ میں استعمال کر کے اپنی چیزیں بنا لوں اور بیچ دوں, پروفٹ لے لوں, لیکن اس کا حصہ اسے نہ دوں. بالکل صحیح. کالر ہمارے ساتھ انہیں شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. ہلو, السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. سحر بات کر رہی ہوں کراچی سے. سحر صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گے؟ جی شکریہ. میں یہی کہوں گی کہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے مزدوروں کی کتنی بری حالت ہے. نہ ان کو انسان سمجھتے ہیں, نہ ان کو کوئی احساس کرتے ہیں. اتنی بری حالت ہے, ان کو اتنی محنت کرتے ہیں لیکن ان کو وہ مراحت وہ تنخواہ نہیں ملتی, ان کو پورے پیسے نہیں دیتے ان کو. آپ یہ دیکھیں اسٹیل مل کے ملازمین کو کتنے عرصے سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں. ہمارے جاننے والے وہ ان کے گھروں میں کیا کیا نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ مزدور کو کیوں نہیں ان کا حق دیا جاتا. ہمارے جو حکمران ہیں وہ اپنی تو پورے کر لیتے ہیں الاؤنسز اور یہ اور وہ اضافی, لیکن غریب طبقے کو کیوں نہیں پوچھتے ہیں. ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. صحت کا ان کے مسئلے ہیں, آپ یہ دیکھیں بیچارے کتنے بیمار ہو جاتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کا کیا بتاؤں آپ کو. بس یہ ہمیں اندازہ ہے. سحر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. یہ بات آپ ٹھیک کر رہی ہیں. اسٹیل ملز کے حوالے سے میں نے بھی سنا کہ 6 مہینے بعد انہیں تنخواہ دی گئی اور وہ بھی 2 مہینے کی تنخواہ. کچھ بات میں سچائی ہے مسئلہ کرنا. تو یہ ایسا ہے ہمارے ہاں. یہ جو بڑے بڑے جو چینلز ہیں انہیں ابھی ریسنٹلی ایک چینل میں ایک اچھے خاصے پیسوں پہ لوگوں کو ہائر کیا گیا اور اس کے بعد بغیر بتائے کوئی 24 گھنٹے کے نوٹس دیے بغیر بھی سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو گھر بھیج دیا گیا. ایک دوسرا چینل, ایک اور بہت بڑا چینل جو اپنے منہ سے بڑا بولتے ہیں اپنے آپ کو, انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک بہت ہی چھوٹی حرکت کی اپنے سارے ملازمین کے ساتھ اور کئی مہینوں سے وہاں تنخواہ نہیں ملی ہے. تو یہ صرف بات اس فیکٹریوں کی حد تک نہیں ہے, یہ ہر شعبے میں ایسا ہوتا ہے. اور جہاں آپ بات کر رہی ہیں مراعات کے حوالے سے, صحت کی سہولیات کے حوالے سے, تو بڑے ہی افسوس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ میں اس بات کو ضرور کہوں. ہمارا جو پولیس کا ادارہ ہے, ہمارے جو پولیس والے جتنے بھی ہمارے بھائی جو سڑکوں پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں بڑی معقول سی تنخواہوں میں, ان کے پاس بھی صحت کے لیے کوئی مراعات نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ان کے پاس, اور نہ ہی ان کے بچوں کے لیے کوئی سہولتیں موجود ہیں تعلیم کے حوالے سے ہی صحیح. تو ہر سیکٹر میں کہیں نہ کہیں وہ ہمیں ضرورت ہے اس بہتری کی. اور یہ ڈیفینیٹلی سر ظفر صاحب, یہ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے گورنمنٹ کی سپورٹ سے, اور وہ اگر ان سارے مسائل کو سنجیدگی سے لے تب ہی ممکن ہے. ورنہ تو اس پہ ہم لوگ ہمیشہ ایک پارٹ بناتے رہیں گے. جب حکومت میں نہیں ہوتے یہ لوگ, تب وہ پارٹی سرپرستی جو ہے نا وہ کر دیتی کہ ٹھیک ہے جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ وہ کریں. ان کا مقصد بھی ان دی اینڈ صرف ووٹس کی حد تک ہی ہوتا ہے, اور وہ لیڈر جو ہے نا وہ ان کے ساتھ تعلقات اچھے کر لیتے ہیں اور وہ بات بیچ کی بیچ ہی رہ جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا کچھ. دیکھیں یہی ابھی جو بات آ رہی تھی جیسے لیبر لیڈرز کے حوالے سے کہ وہ بک جاتے ہیں یا اپنے ذاتی مفادات کے حوالے سے جو ہے سودے بازی کر لیتے ہیں. تو یہ کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہیں. ابھی آپ نے جیسے حکومت کی بات کی, ان لوگوں کو تو مزدوروں کی پرواہ ہی نہیں ہے. جو کرپشن ہے اس وقت وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا کہ اس کی وجہ سے ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں جن کو میں کہوں کہ ہمارے ملک کی معیشت کے ستون ہیں, پلر ہیں, ان کو دیمک کی طرح اس کرپشن نے چاٹ لیا, جس کے نتیجے میں وہ ادارے برباد ہو گئے ہیں. جیسے اسٹیل مل کی بات آ رہی ہے بار بار, اور اب 3 سال سے ادارہ بند پڑا ہے. کیا مزدور یہ فیصلہ کرے گا کہ ادارے کو بند کر دیا جائے؟ کیا مزدور جو ہے اس کی وجہ سے ادارہ بند ہو گیا؟ مزدور تو آج بھی اس انتظار میں کہ کل کا چلتا یہ ادارہ آج چلے, اور جو ہے تاکہ ہماری تنخواہیں جو ہے پراپر ہو سکیں, ہماری مراحت پراپر ہو سکیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ پالیسیز اوپر کی ایسی ہوتی ہیں کہ ایک سودے کے اوپر کروڑوں کا کک بیک اور کمیشن جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے, جس سے اداروں کے اوپر اثرات پڑتے ہیں اور ادارے جو ہے اس کرپشن کی زد میں آ کر جو ہے برباد ہوئے ہیں. آج جو بات کی جاتی ہے کہ صاحب یہ جو پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں یہ جو ہے وہ اربوں روپے جو ہے وہ یعنی ملک اور قوم کے جو ہے وہ ان کے اوپر لگ جاتے ہیں, وہ اس کی وجہ سے کہ حکومتوں کی پالیسیاں ہیں نا, کہ حکمرانوں کی اسٹیل مل چل رہی ہو
اور جو ملک اور قوم کی اسٹیل مل ہے وہ بند پڑی ہو, اور انہی کے دور میں جو ہے وہ اسٹیل مل جو ہے وہ نہ چل سکے, تو اس سے بڑا المیہ اور کیا ہے. اور اس وقت جو ہے وہاں کے ملازمین کو ابھی بھی کتنی تعداد میں ملازمین کی ہیں وہاں پر اس وقت, تو اب وہ ایک زمانے میں تو وہاں پر 22 سے 23 ہزار ملازمین کام کرتے تھے براہ راست, اور لاکھوں لوگوں کو روزگار جو ہے وہ بالواسطہ طور پہ اس سے ملتا تھا. لیکن آج وہ ادارہ بند پڑا ہوا ہے. اربوں روپے کا ٹیکس اور ڈیوٹی کی مد میں جو ہے وہ جمع کراتا تھا جب چلتا تھا حکومت کے خزانے کے اندر, اور اس وقت جو ہے بند پڑا, اپنے ملازمین کو تنخواہیں بھی نہیں دے سکتا. جو ملازمین ریٹائر ہو گئے 3 سال سے ان کے واجبات نہیں مل رہا ہے, وہ کورٹوں کے اندر دھکے کھا رہے ہیں. وہاں سے فیصلے کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو گریجویٹی وغیرہ, وہ بھی مزدور رہنمائی ہیں جو سابقہ ہیں, وہ جدوجہد کر رہے ہیں, کورٹوں میں جا رہے ہیں, تو وہاں سے کوئی ریلیف لے لیتے ہیں. ورنہ 3 سال سے کئی سو لوگ انتقال کر گئے, نہیں ملے ان کے واجبات, ان کے ڈیوز نہیں ملے, ان کی فیملیز آج بھی دھکے کھا رہی ہیں. اور حکومتوں کو اور جو اس طرح کے جو ذمہ دار ہیں ان کو اس کا کوئی وہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آج ہے تو یہ شکاگو کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے اسی شہر کے اندر سانحہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری ہوا جس میں سینکڑوں مزدور زندہ جلا دیے گئے. آج اس 1 مئی کے اوپر ہم اس مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر اگر ہم ان کا ذکر نہ کریں, ان کی بات نہ کریں, تو یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی نا. لیکن آج تک آپ مجھے بتائیے کہ اس سانحے کے کون ذمہ دار ہیں, کن لوگوں نے کیا اور کیوں کیا, اور سینکڑوں مزدوروں کو زندہ جلا دیا گیا. اور یہ 18ویں صدی کی بات نہیں کر رہا میں, تو یہ 20ویں صدی کی بات کر رہا ہوں, اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں, اپنے شہر کے سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. جی, اور اپنے شہر کے اور اپنے اس پاکستان کے مزدوروں کی بات کر رہا ہوں. اس کے اوپر آج کتنی تنظیمیں ہیں, کتنی فیڈریشنیں ہیں کہ جو اس کے اوپر آواز بلند کر رہی ہیں کہ صاحب یہ جو زندہ جلا دیے گئے, جو اپنے گھروں کے واحد کفیل تھے, جو خواتین تھیں, یعنی اس کے اندر جو ہے وہ نوجوان تھے, ان کی فیملیاں آج تک جو ہے وہ دربدر ہو گئیں, کتنوں کو سزا ملی, ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا جنہوں نے یعنی اس طرح کا کیا. تو مزدور تو اتنا مجبور ہے, کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں, لیکن عام مزدور کی کنڈیشن اور عام مزدور کے جو حالات ہیں اور عام مزدور کے جو اوقات کار ہے وہ تو ایسے ہیں کہ عام مزدوروں کی جو بھی کالونیاں ہیں, جو بھی یہ جو یعنی آپ دیکھیں کہ جو لیبر اسکواڈ جو قائم ہیں, وہاں جا کر صحت اور صفائی کا معاملہ دیکھیں, تعلیم کا دیکھیں, صحت کا دیکھیں, یعنی کچھ بھی تو نہیں ہے. سحر صاحبہ صحیح کہہ رہی تھی نا کہ انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں, مطلب باقی جو آپ اپنے لیے آپ پسند کر رہے ہیں, آپ کو جو محنت کر رہا ہے آپ کے لیے, آپ کو اسی قسم کی سہولیات اس کو بھی دینی ہے. ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے. اگر ہم مسلمان اکثریت کے ملک میں, ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں سارے مسلمان رہتے ہوں, اور جو ہماری اسلامی اقدار ہیں مزدوروں کے حوالے سے, محنت کشوں کے حوالے سے, ان ساری باتوں کو مانتے بھی ہوں اور 1% بھی اس پہ عمل نہ کرتے ہوں, تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ صرف ہمیں ایک کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان ہونے کا کریڈٹ جو ہے نا وہ نہیں لینا چاہیے. ہمیں کچھ اور بھی ساتھ ساتھ پریکٹسز ہوتی ہیں جو ہمیں کرنی ہوتی ہیں, جس میں ہم ایک مسلمان ایک بہترین انسان ہونا چاہیے. انسانیت کا دین ہے نا کہ انسان کی قدر ہونی چاہیے. سر آپ یہ بتائیے, رانا آصف حبیب صاحب, یہ تو وہ سارے مسائل ہیں جو ہمارے اس وطن عزیز میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور بڑے عرصے سے کوشاں بھی ہیں, تنظیمیں بھی بن رہی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کس طرح ممکن ہے, کس طرح ہم ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے کوئی تو جو ہمارے دوست سن رہے ہیں, یہ بھی طاقت ہے ہمارے ساتھ, ہم سب بھی مل کے کچھ نہ کچھ, ہم کس طرح بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں جو کانسٹیٹیوشن نے رائٹ ٹو ایسوسیشن دیا, انجمن سازی کا حق دیا, اس کو ہمیں انشور کرنا ہوگا. اور ہمیں لیبر انسپیکٹر کی تعیناتی, 120 لیبر انسپیکٹر ہیں سندھ کے 29 ڈسٹرکٹ ہیں, 2300 یونین کونسل ہیں. اب آپ خود سوچیں 120 بندہ جب کسی فیکٹری میں جائے گا تو اس کو تو میرے خیال 3-4 سال کے بعد تو ایک فیکٹری کا نمبر آئے گا. اور ظاہری بات ہے, میں معذرت انٹرپٹ کروں گا, معذرت کے ساتھ ایک جملہ بولوں گا کہ ان لیبر انسپیکٹرز کو تو فیکٹری کے اندر انٹر ہی نہیں ہونے دیا جاتا. ان کو جو ہے وہ مینیجر کے کمرے سے ہی لفافہ پکڑا کے اور روانہ کر دیا جاتا ہے کہ صاحب آپ اندر جو ہے وہ جا کر وہاں کوئی انسپیکشن نہیں کر سکتے. نہیں, اور یہ صحیح بات کریں, اس میں ایک اور بھی ایڈ کروں, واحد صوبہ سندھ ایسا ہے کہ جس میں اگر آپ نے کوئی کسی چھاپا مارنا ہے تو آپ وزیر اعلیٰ سے پرمیشن لیں گے. وزیر اعلیٰ سے؟ یہ اتنا افسوس کی بات ہے کہ
یہ فیڈریشن چیمبر آف کامرس نہ ادھر سے پرمیشن ملے اور نہ آپ وہ چھاپا کہتے ہیں نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. تو یہی وجہ ہے کہ آج نہ چیزیں کورٹ میں ٹرائی ہو رہی ہیں. اور عوام کو چاہیے, ہمیں بھی کوئی ایسی موومنٹ مزدوروں کی طرف سے کوئی اندرونی تحریک نظر نہیں آ رہی کہ جو ایک پازیٹیو تحریک ہو اور جو مزدوروں کے خالصتاً مزدوروں کے حقوق کے لیے ہو. اور دنیا میں ابھی سویڈن میں 15 لاکھ لوگ نکلے تھے اور انہوں نے منظور کروایا. اس طرح ابھی سندھ میں گورنمنٹ آف سندھ نے جو 15 لاز ہیں ان کو ریویو کیا ہے اور ایک نیا ابھی جو لا ہے اس کو کام کر رہے ہیں. اس میں شاپ اینڈ اسٹیبلشمنٹ ایکٹ تھا, فیکٹری ایکٹ تھا, بہت پرانے ہو چکے تھے. یعنی اگر دکان پہ کوئی بچہ رکھتا ہے تو اس کو 500 روپے جرمانہ تھا. وہ اس زمانے میں 1929 میں صحیح تھا, مگر آج 500 روپے کی ویلیو جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. تو یہ چیزیں فائنز اور یہ چیزیں بڑھیں گی, لیکن اس میں حکومت کا تو سب سے بڑا رول ہے کہ اس کو سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا. لیکن ڈیمانڈ جن کا اپنا حق ہے ذاتی, جب تک وہ اپنے حق کے لیے نکلنے کے لیے وقت اور لیڈرشپ ان کے سامنے نہیں آئے گی, اس وقت تک میں کہتا ہوں ابھی الیکشن کا دور ہے. ابھی کتنے لوگوں نے ایسی موومنٹ چلائی ہے کہ پارٹیز کے منشور کے اندر ڈالا جائے کہ لیبر کورٹس کو یونین کونسل کی سطح پہ لایا جائے, کیونکہ ایک جگہ پہ سینٹرلائز جگہ پہ مزدوروں کے پاس کرایہ بھی نہیں ہے قائد آباد سے جائیں اور روز جا کے وہاں پیشیاں اٹینڈ کریں. ابھی یہ جو بلدیاتی نظام بنا تھا اس میں باقاعدہ لیبر کونسلر بنایا گیا تھا. وہ باقاعدہ نظام اور قوانین بنے ہوئے ہیں. 1886 کے بعد جب سوشل سیکورٹی اور EOBI کا کانسیپٹ پوری دنیا میں آیا بالکل اور وہ لگ گیا, پوری دنیا میں کام کر رہا ہے. ہمارے پاس بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارے پاس جو ادارے بنتے ہیں وہ ادارے کام ہی نہیں کرتے. ہم لیبر انسپیکٹر تک کی بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں سوشل سیکورٹی اور EOBI پہ اگر صحیح عمل کر لیا جائے تو مزدور کی صحت اور مزدور کا جو آنے والا وقت ہے گھر کے لیے یا اس کے بچوں کی شادی کے لیے EOBI موجود ہے. اس میں سوشل سیکورٹی میں اس کی بیماریوں کے لیے ہاسپٹلز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ کام نہیں کرتے ہیں. ان کو ریوائیو کرنے کی, ان کو دیکھنے کی, سیاسی پارٹیوں کو ان کے اوپر خاص طور پر نظر رکھنے کی اور اداروں کو ان کو چلانے کے لیے اسپیشلی اس کے اوپر بھرپور توجہ دینے کے لیے. دیکھیں امپلائر بھی دیکھیں نا, صرف ایک ڈائیو کمپنی ہے جو ان کا EOBI اور سوشل سیکورٹی کراتی ہے. پاکستان میں ہزاروں ٹرانسپورٹ, 7000 پانی کے ٹینکر ہیں پاکستان میں, اسی کراچی شہر میں. اور ان کے یوسف مستی خان بڑے لیبر پڑھے لکھے لیڈر ہیں, مگر وہ لیبر کی تعلیم ان کی ماسکو سے حاصل کرنے کا کیا فائدہ جب آپ آ کے اپنے ڈرائیور کا, اپنے کلینر کا آپ ان کا EOBI اور سوشل سیکورٹی نہیں کراتے. اس کا مطلب ہے آپ کا تعلیم نے ذہن کچھ نہیں بدلا. آپ کہیں باہر کے ملک سے پڑھ کے آ جائیں لیکن آپ کا ذہن وہی ہے. صحیح یہ چیزیں مسئلہ وہی آرگنائز اور ان آرگنائز لیبر کا آ جاتا ہے. اور ابھی جو فہیم بھائی یہ امید کی کرن ہے کہ EOBI اور سوشل سیکورٹی گھر بیٹھے لوگ کرا سکیں گے. یونیورسلٹی کا کانسیپٹ لا رہی ہے گورنمنٹ, انٹرنیشنل ILO کا پریشر بھی بہت ہے. تو یہ چیزیں ہمیں انشاءاللہ اس پہ شو بھی کریں گے اور لوگوں کو عام کریں گے تاکہ لوگ گھر بیٹھے اس میں رجسٹر ہو سکیں. اگر امپلائر آپ کا نہیں بھی کراتا تو آپ خود ڈائریکٹ کیسے رجسٹر ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. دیکھیں اچھا میں سر پلیز کمپلیٹ کیجیے. دیکھیں میں تو اس سے آگے کی بات کروں کہ اپائنٹمنٹ لیٹر جو ہے نا, تقرر نامہ, وہ تک دینے کے لیے تیار نہیں. آجر دیتا نہیں ہے, آجر نہیں دیتا کہ اگر اس کے پاس تقرر نامہ ہوگا تو یہ کسی کورٹ میں جا کر اپنے اختیار کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے گا, اس کو سوشل سیکیورٹی اور EOBI کے حوالے سے یا ایک سال بعد جو تنخواہ بڑھانی ہوگی وہ سال جلدی ہو جائے گا, مطلب اس طرح کے سارے معاملات. تو یعنی تقرر نامہ تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. EOBI اور سوشل سیکیورٹی جو ہے اس کے اندر رجسٹریشن کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے ایون یہ کہ اس کو اس حوالے سے وہ جو ہے وہ اب ایک تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ والا جو سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. یعنی یہ کہ وہ امپلائمنٹ بھی جو ہے نا وہ آپ کو کسی ٹھیکیدار کے تھرو دے گا. صحیح جس کے نتیجے میں اور ملٹی نیشنل بھی یہی کر رہی ہیں, سب یہ کر رہے ہیں. اور آپ کی بڑا جو سرمایہ دار ہیں سیلولر کمپنیز ہیں, جو فون والی کمپنیز ہیں, ان کے پاس 25-50 ہزار جو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ ہیں. ہاں اچھا, یہ جو سیکیورٹی کمپنیز ہیں یہ بھی جی سیکورٹی گارڈ آپ دیکھیں ابھی 2500 اچھے خاصے پیسے لیتے ہیں پیچھے سے اور ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملتا. آپ دیکھیں گارڈ کوئی چھٹی نہیں ہے, 16,000 اور ان کو 2500 دیتے ہیں. یعنی ہفتے میں اچھا وہ سیلانی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بیچارے. جی مطلب یہ ہر شعبہ, یہ جو مجھے ان سارے مسائل سے جو بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے نا وہ کرپشن کا ہے اور وہ انصاف کا ہے. یہ انصاف کا قانون پہ عمل درآمد نہ ہونے کا. بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ کیا. بلکہ میں اس میں قصوروار جو ہے نا لیبر فیڈریشنز اور لیبر انجمنز اور یونینز کو ہی سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کے اندر اتفاق نہیں ہے. پھر بات یہ ہے کہ
کوئی جو ہے وہ سوشلزم کی بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی کمیونزم کی بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی سرمایہ دارانہ نظام کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے, اس کے نعرے مار رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں کوئی یونٹی پیدا کر کے ان کے جو بنیادی جو مسائل ہیں کم از کم ایک ایجنڈا بنائیں, اس کے اوپر اتفاق کریں, اس کے حوالے سے سیاسی پارٹیوں کے منشور میں ان کو شامل کرائیں, اس حوالے سے کوئی اجتماعی اسٹرگل کریں, کوئی اس کے لیے کوئی سلسلہ کریں. یعنی اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور اصل بات جو ہے وہ یہ کہ دیکھیں اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے, جب تک ہم اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, ہم نے کمیونزم کا بھی وہ کر لیا, ہم نے سوشلزم کا بھی تجربہ کر لیا, ہم سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کمیونزم اور سوشلزم روس کے ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رہا. لیکن اب جو بدترین سرمایہ دارانہ نظام جو ہم پر بالکل ایک جبر کی صورت میں مسلط ہے, اس کی بھی ہم جو ہے نا خباثتیں ساری ہمارے سامنے آ رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر جاتے نہیں کہ جو ہمیں, یعنی اللہ کے نبی نے جس طرح سے فرمان ہے کہ القاسب و حبیب اللہ کا جو ہے محنت کا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے, مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دیجئے. بالکل وہی جو بات ہم کر رہے تھے کہ یہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں ان صورتحال جو دیکھتے ہیں ہمیں, اس سے یہ لگتا نہیں ہے کہ یہاں 20 کروڑ لوگوں میں اکثریت مسلمانوں کی, یہ آپ کو یہ کوئی حالات سے دیکھ کے تو پتہ نہیں چلتا ہے. اور اب الیکشن کا دور ہے, لوگوں کو ووٹ کا حق ہے, اب استعمال کریں, جو جس پارٹی کا مزدور دوست پالیسی لگتی ہے اس کو ووٹ دیں, نہ کہ اپنی ذاتی عصبیت کی بنا پر, اپنی زبان کی بنا پر, اپنے مذہب کی بنا پر یا مسلک کی بنا پہ. اپنے ساتھ مخلص ہونے اپنے ساتھ مخلص ہوں لوگ, اور ووٹ کا حق صحیح استعمال کریں. جس پارٹی کی پالیسی مزدور دوست لگتی ہے اس کو ووٹ دیں, جس کی نہیں لگتی اس کو نہ دیں. بالکل صحیح, اور ضد چھوڑ دیں ذرا مہربانی. اچھا رانا صاحب, کیونکہ وقت ہمارے پاس ابھی کم ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے ضرور بات کی جائے. آپ اس پہ کام بھی کرتے ہیں, اور ایک وہ بڑے مزے کی ایک وہ کوٹیشن تھی کہ جناب یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں یہ اپنے گھروں کے بڑے ہوتے ہیں, ہے نا. تو ذرا اس بارے میں بتائیے گا کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے کیا لا موجود ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 20 کروڑ کی آبادی میں 2.5 کروڑ بچہ تو آپ کا چائلڈ لیبر کر رہا ہے جو اسکول نہیں جا رہا. اب ان کے اسکول کا سب سے بڑا, جب چائلڈ لیبر کا ایک ہی حل ہوتا ہے, آپ تعلیم سے اس کو ختم کر سکتے ہیں, ایجوکیشن سے ختم کر سکتے ہیں. ایجوکیشن ایک چھوٹے کو بھی بڑا بنا دیتی ہے, اور دنیا میں مثالیں قائم ہیں. یہ جو زارا کا برانڈ ہے, اس کا جو مالک تھا یہ ایک ہاتھ سے شرٹیں اسٹچ کرتا تھا, آج پوری دنیا میں اس کا برانڈ ہے. اس نے تعلیم حاصل کی, ساتھ پڑھتا رہا, ساتھ مارکیٹنگ پڑھی, چیزیں پڑھی, اور آگے چلا گیا. اس طرح ہزاروں مثالیں ہمیں ملتی ہیں جن لوگوں کی. تو ایک ایجوکیشن کا آرٹیکل ہے آئین کا 25A, یعنی 5 سے 16 سال کا ہر بچہ اسکول میں ہونا چاہیے. اس کے لیے ساری قوم کو جدوجہد کرنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں سیاسی پارٹیوں کو بھی ایجنڈا لے کے چلنا. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ, آپ سب مہمانوں کا بے حد شکریہ, آپ تشریف لائے. اور آج کی اس گفتگو کے بعد میں صرف آپ دوستوں سے, اور میں خود بھی اس بات کا میں عہد کروں گا کہ ہم کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے ساتھ ایسے لوگ جڑے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے, تو آپ کے گھر میں میڈس تو آتی ہی ہوں گی, ٹھیک ہے, وہ 1000, 2000 اور 3000 روپے میں پورا مہینہ آپ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں. اور ہم لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم جتنا ہم ان سے کام نکلوا سکیں, جتنا ان سے کام لے سکیں وہ کروائیں. چھٹی تک دینے پہ لوگ جو ہیں ان کی تنخواہیں کاٹتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ وہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا بھی خیال رکھیں. آگے عید آنے والی ہے, رمضان ہے, ان کے لیے بھی یہ سب کچھ اسی طرح ہی ہے. اور آپ اگر صرف چاہیں تھوڑی سی, اگر آپ اپنی ایک نرمی پیدا کریں رمضان میں ورکنگ آورز کے حوالے سے اور باقی سب, تو آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ سے کسی کا بہت زیادہ بھلا ہو سکتا ہے. اور آپ اگر خود ایک قانون کے مطابق جو ایک اجرت طے ہے اس سے کم اگر کسی کو اجرت دے رہے ہیں, تو پھر اس سسٹم کو نہیں, آپ کو خود اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. فرقان بابی کی طرف ہم بڑھیں گے, اور ان کی خوبصورت آواز کے ساتھ میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بابی. میرے ملا لہروں کے پالے ہوئے, میرے ملا لہروں کے پالے ہوئے, میرے دہقاں پسینوں میں ڈھالے ہوئے, میرے مزدور اس
دور کے کوکن میرے مزدور اس دور کے کوکن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن میرے کھیتوں کی مٹی میں لال یمن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین